بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 50 اور یہ آج کی چوتھی. وی لاگ نمبر ہے 51 سوری وی لاگ نمبر 51 اور آج کی یہ ہے چوتھی قسط جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. ناظرین، قصہ بیان کیا جا رہا ہے بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، اور پیج ہے 59 اور یہ 60 پیج دونوں پہ آئے گا. قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے، وی لاگ نمبر ہے 51 یعنی 51، اور یہ آج کی تیسری قسط ہے. کتاب کا نام قصص الانبیاء ہے اور بیان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب. اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں. ماند خامہ تیری زباں پہ ہے حرف غیر، بیگانہ شے پہ نازش بے جا بھی چھوڑ دے. چھوڑا نہیں خودی کو دوڑے خدا کے پیچھے، آساں کو بندے چھوڑ، آساں کو چھوڑ بندے مشکل کو ڈھونڈتے ہیں. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیسا آسماں بنایا. فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتیں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس مقام میں اہل توارخ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ واقعہ ابتدا کا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سامنے گئے تھے اس وقت ان سے بطور طنز کے کہا تھا کہ تم اس خدا کو مانتے ہو اور اس کو اپنا معبود مانتے ہو کہ یہ ہرگز نہیں، میرا خدا وہی ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور جن کو تم مانتے ہو وہ خدا ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہارے خداؤں کی حالت ہر وقت بدلتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب، اور میرے خداوند قیوم کی ذات تغیر ہے، پاک ہے، اور نیز اس واقعہ سے جس طرح کے یہاں پر ہے لازم آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبود میں شک تھا کہ کون ہے. آخر میں معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ ہیں، اور حالانکہ انبیاء علیہ السلام کو ولادت کے وقت معلوم ہوتا ہے جو خالق حقیقی یعنی جو خالق لیل و نہار ہے اور رازق کل کائنات ہے وہی وحدہ لا شریک ہے. اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کو اور کوئی چاند کو پوجتا ہے. یہ کیفیت دے کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا لوں، مورتوں میں سے یا ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کو، چونکہ وہ پہلے بھی نادم ہو چکے تھے. اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن وہ کچھ دیر بعد غروب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے، اور اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلیٰ حال سے ادنا میں کیوں آتا. پھر اس کے بعد چاند و سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا کہ جس کو ساری مخلوق اپنا رب مانتی ہے اور وہی سب سے بڑا رب ہے. اور عقل سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ اپنا رب ایسی ہستی کو مانا جائے کہ جس سے سب کا کام نکل سکے اور سب پر قادر ہو. اس صورت کسی دوسرے کو ماننا کچھ ضروری نہیں. یہ فائدہ تفاسیر میں مرقوم ہے. آزر نے کہا، اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں، لعنت اللہ علیہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو زمین و آسمان کواکب اور جملہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہستی بلا شریک ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس سے کہنے لگے اور کہا، قولہ تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِي آزِرْ تَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے میرے ابا جان، تم کو اور ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں.
باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا قولہ تعالی کالا اجہتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ترجمہ، وہ بولے اے ابراہیم کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے، یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے، یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا قولہ تعالی بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ نہیں اے میرے باپ، نہیں اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، جس نے ان کو بنایا ہے، اور میں اس بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باوجود سمجھانے سے اور بتانے کے آزر نے کسی طرح بھی نہیں مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا بمصداق اس آیت کے قولہ تعالی وتعالی لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی جب تم لوگ کہیں جاؤ گے۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ جو ہوگا اس میں انشاءاللہ بقیہ حصہ رکھیں گے، یعنی کہ 52 میں یہ ویلاگ ہم یہاں ہی بند کر رہے ہیں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں تھے کیسر و کسریٰ بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔